اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مومنین کرام، ناظرین اعظام، ولادت باسعادت حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہجرت کے چھٹے سال گہوارہ ولایت کا تیسرا نگینہ قلب مطہر علی ابن ابی طالب کی سکینہ عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا رحمت بن کر علی و بطول کی آغوش میں تشریف لائیں۔ یہ خبر لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام، جس طرح کی روایت کے الفاظ ہیں، جلدی سے دوڑتے ہوئے مسجد نبی میں تشریف لائے، جہاں ان کے پدر نامدار امام ذی وقار علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اپنی بہنا کے تشریف لانے کی خبر اپنے بابا جان کی خدمت میں پیش کی۔ یہ خوشخبری سن کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ علی علیہ السلام والہانہ انداز میں گھر کی طرف چلے کہ اپنی نور نظر کی زیارت کر سکیں۔ جیسے ہی گھر میں تشریف لائے، آیت ناطق قرآن دست ید اللہ پر اس طرح تشریف لائی کہ جس طرح قرآن رحل پہ آتا ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اپنی نور نظر کو سینے سے لگایا اور جناب سیدہ عالمیان فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے استفسار فرمایا کہ اے بنت پیغمبر، میری اس نور نظر کا کیا نام رکھا آپ نے؟ تو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا نے جواب میں عرض کی، یا علی، آپ میرے بھی مختار ہیں اور اس بچی کے بھی مختار ہیں، میں آپ سے بھلا تجاوز کیسے کر سکتی ہوں کہ اس بچی کا نام میں رکھوں؟ آپ اللہ کے ولی ہیں اور خلیفہ رسول بلا فصل ہیں، آپ ہی نام تجویز فرمائیے۔ تو جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فرمایا، اے زہرا، اگر حفظ مراتب ہی طے پایا ہے تو پھر ہم سب کے سید و سردار آپ کے پدر نامدار ہیں حضرت احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس بچی کا نام رکھیں گے۔ جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، میرے بابا جان تو عازم سفر ہیں، وہ تو مدینہ میں موجود ہی نہیں ہیں۔ تو پھر علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اے سیدہ، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کریں گے، اور جب حضرت رسول اللہ تشریف لائیں گے تو ہم یہ سعادت حاصل کریں گے کہ ہماری پہلی بیٹی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھیں گے۔ مولا رسول خدا حضرت ختم المرتبت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی مدینہ میں واپس تشریف لاتے ہیں تو رستے میں ان کو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں کہ جو خانہ عصمت و طہارت میں آنے والی اس خوشخبری اور رحمت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی زندگی کا معمول ہی یہ تھا کہ جب بھی سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو مل کے جاتے، اور جب بھی واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی نور نظر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لاتے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے۔ جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی زیارت خود بھی کرتے اور ان کو بھی اپنی زیارت کرواتے۔ جیسے ہی آپ آج بڑھ رہے ہیں جناب سیدہ کے گھر کی طرف تو آپ کی خوشی کا انداز ہی کچھ نرالا ہے، آپ کے چہرے کے تاثرات ہی کچھ عجیب ہیں، چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے اور آپ خانہ تطہیر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنگن جناب سیدہ میں داخل ہوتے ہیں تو علی و بطول علیہما الصلاۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤدبانہ استقبال کرتے ہیں اور اس خوشخبری کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے جناب سیدہ عالمیان زہرا صلوات اللہ علیہا کے ہاتھوں سے اس جنت کی کلی کو اٹھاتے ہیں اور اس پاک وجود کو اپنے وجود ذی جود کے ساتھ ملا دیتے ہیں، سینے سے لگا کر پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے زہرا، اس میری پیاری سی نور نظر کا نام کیا رکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا جواب دیتے ہوئے مولا متقیان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی دختر نامدار حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے حفظ مراتب کا خیال رکھا ہے کہ مجھ سے پہلے سبقت نہیں کی اور اس بچی کا نام نہیں رکھا، اور اب یہ امر آپ پہ موقوف ہے کہ آپ ہی ہماری اس بچی کا نام تجویز فرمائیں گے۔ تو جب یہ بات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگرچہ کہ آپ کی ذریت میری ذریت ہے، اللہ نے ہر نبی کی ذریت کو اس کی صلب میں قرار دیا، لیکن میری ذریت کو آپ کے صلب میں قرار دیا، لیکن فاطمہ کی ذریت اگرچہ میری اولاد ہے، اس کی نسل میری ہی نسل ہے، لیکن
اس اہل بیت کے امور خود اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور میں اللہ کی وحی کا انتظار کروں گا، اللہ جو فیصلہ کرے گا ہم وہی نام رکھیں گے۔ اتنے میں خداوند عالم نے جبریل کو بھیجا اور خانہ عصمت و طہارت میں شرف یاب ہوئے جبرائیل اللہ کا سلام پہنچایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ سلام پیش کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ سم ھذا المولود باسم زینب، کہ اس بچی کا نام زینب رکھیے کیونکہ میں نے اس نام کو لوح محفوظ کی زینت قرار دیا ہے۔ تو اس طرح سے جناب سیدہ عالمیان صلوات اللہ علیہا کی اس پاک دختر نیک اختر حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کا نام زینب رکھا گیا۔ زینب دو کلمات کا مجموعہ ہے، زین اور اب۔ زین کا مطلب ہے زینت اور اب کا مطلب ہے باپ۔ تو کیا ہی خوبصورت مطلب ہے اس نام کا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے باپ کے لیے حسن و حسین جیسے بیٹوں کی موجودگی میں جو زینت قرار پاتی ہے، اس مقدرہ اور اس معظمہ کا نام زینب ہے۔ یہ وہ معظمہ ہے کہ جس کو 5 سال تک آغوش رسالت میں نور رسالت سے تابش حاصل کرنے کا موقع ملا۔ 5 معصوم منصوص اللہ کی ہستیوں سے تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پاکیزہ مولود کو اپنے سینے سے لگا کے بوسہ دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حاضر ہیں وہ سن لیں اور جو غائب ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دو کہ میری اس بچی زینب کا بہت زیادہ احترام کرنا، کیونکہ انہا شبیہۃ جدتہا خدیجۃ الکبریٰ، کہ یہ اپنی جدہ اپنی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی بہت زیادہ شباہت رکھتی ہے، یہ شبیہ خدیجہ ہے۔ جس طرح سے جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا ایک زیرک اور خردمند خاتون تھیں، اسی طرح یہ زینب صلوات اللہ علیہا بھی ایک ہوش مند، دانشمند، متحمل مزاج، دور اندیش اور فیصلہ کن شخصیت کی مالک تھی۔ انتہائی صبر و شجاعت، میری آقازادی فصاحت و بلاغت کے اوج و کمال پر علم کا یہ مرحلہ کہ حضرت امام زین العباد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا امتا انت عالمۃ غیر معلمہ، کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ ہوش مندی کا یہ عالم ہے کہ آپ عقیلہ بنی ہاشم کے نام سے پکاری جاتی ہیں۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس جب بھی احادیث کو نقل فرماتے ہیں تو کہتے ہیں حدثتنا عقیلتنا، کہ یہ بات، یہ روایت جو حدیث ہم سے نقل کی ہے یہ ہماری بنی ہاشم کی عقیلہ نے نقل کی ہے۔ فہم و فراست کا یہ مقام ہے کہ نہضت کربلا کے پورے سفر میں اللہ کی 2 معصوم حجتیں حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہر امر میں جس سے مشورہ کیے بغیر فیصلہ نہیں کرتے ہیں، وہ معظمہ، وہ مقدرہ حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا ہیں۔ یہ مقام ہے دور اندیشی کا، یہ مقام عظمت ہے، یہ معرفت اور دور اندیشی کا مقام ہے کہ اپنے عقد کے وقت جناب سیدہ یہ شرط رکھتی ہیں کہ جب نہضت کربلا بپا ہوگی اور میرے بھائی حسین اسلام کو بچانے کے لیے قیام کریں گے تو مجھے قیام امام حسین کا حصہ بننے سے روکا نہیں جائے گا۔ کس قدر فصاحت و بلاغت کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگرچہ کہ دہن بیٹی کا ہے لیکن زبان علی کی ہے۔ اس قدر عظمت کا یہ معیار ہے، اس قدر میری آقازادی کا یہ فہم و فراست کا مرحلہ ہے اور عبادت اور ریاضت کا یہ مقام ہے کہ اپنے آخری وقت میں، آخری الوداع میں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا اختہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، کیا میری بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ اس طرح سے عبادت کا یہ عالم ہے کہ آپ ایک مرتبہ اس پورے سفر کربلا میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے شام کے کسی سفر میں نظر آئیں۔ جناب امام سجاد علیہ السلام نے پوچھا کہ اے پھوپھی اماں، اتنے مصائب گزر گئے، میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ ہمیشہ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتی تھیں، آج کیوں بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ بیٹا اتنا کھانا اور پانی کم ملتا ہے کہ اب جو میں کھانا ملتا تھا وہ بچوں میں تقسیم کر دیتی تھی، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں۔ حد ہے اس مقام شجاعت کی اور اس مقام توکل کی کہ روز عاشور، عصر عاشور اپنے بھائی کے لاشے پہ کھڑی ہیں اور خدا کی بارگاہ میں ارشاد فرماتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان، کہ اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ پورا دن جو بی بی روز عاشور کو ایک ماں، ایک بہن اور ایک خاتون صنف نسوان ہونے کی حیثیت سے
جو ہر مقتول پہ گریا کرتی رہی، شام ڈھلتے ہی وہ عباس بن گئی۔ کس طرح کہ کربلا کے وہ کربناک مصائب، وہ ہولناک جنگ اور وہ دردناک اور سلگتی ہوئی شام، وہ بے مکنا و چادر شہر بشہر میں در بدری، وہ بدماشوں کا ماحول، وہ رسن بستہ ہاتھ بے مکنا و چادر سر، اور شرابیوں اور انتہائی غلط ماحول میں بی بی کا جانا، اور بازاری ماحول میں بی بی کی پیشیاں، حکمرانوں کے طعن و تشنیع اور زندانوں کا گھٹن آمیز ماحول، حتیٰ کہ کس قسم کے مصائب سے میری آقا زادی گزری، کس قسم کے آلام کو سیدہ کائنات نے برداشت کیا، لیکن صبر و استقلال کے پائے میں لرزش بھی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اور ہیہات من الذلہ کا جو شعار ان کے بھائی نے خاک کربلا پہ اپنے خون سے لکھا تھا، اسے شام و کوفہ کے در و دیوار پہ کندھا کر کے لوٹی میری آقا زادی۔ اسلام کو سر بلند کر دیا، دین اسلام پہ آنچ بھی آنے نہیں دی علی کی بیٹی نے۔ ہاں، فرق یہ پڑا کہ جو زینب تھی وہ جب دین بچا کے لوٹی تو ام المصائب بن کے لوٹی۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ دین باطل کے لیے ایک پہیلی زینب، دین باطل کے لیے ایک پہیلی زینب، پنجتن پاک کیا غوش میں کھیلی زینب۔ کربلا جیتی تھی 72 شہداء نے، لیکن کوفہ و شام الٹ آئی اکیلی زینب۔ یہ میری آقا زادی کا قیام ہے، یہ اکیلی زینب ہے کہ جس نے اسلام کو بچایا۔ اور کیا خوب کہا گیا کہ کربلا ہی میں ختم ہو جاتی اور اسلام امام حسین کے ساتھ کربلا ہی میں دفن ہو جاتا اگر علی کی بیٹی نہ ہوتی۔ یہ احسان ہے علی کی بیٹی کا ہم پر، اور ہم ہزار شکر ادا کرتے ہیں اس معظمہ کا کہ آج ہم باغیرت ہیں، آج ہم حسینی ہیں، آج ہم علوی ہیں، آج ہم علی کا نعرہ لگاتے ہیں یا حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ تو یہ مرہون منت ہے اس معظمہ کا۔ سب سے پہلے ہم نماز تب ادا کریں گے جب پہلے سلام کریں گے، اور ہم عزاداری تب بپا کریں گے جب ہم پہلے سلام پیش کریں گے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام بھی پہلے سلام کرتے ہیں اپنی بہن کو۔ لہذا امام کی اقتداء میں ہمارے کروڑوں سلام ہیں اس مقدمہ پر کہ جس نے یہ اسلام بچا دیا اور قیامت تک کے لیے حسینیت کو زندہ باد کر دیا اور یزیدیت کو مردہ باد کر دیا۔